ہم اہل کوفہ کے کردار پہ بات کر رہے تھے علامہ صاحب۔ انہوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ ان خطوط کا ذکر مختلف تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر صرف ایک نقطہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ امام علی مقام اہل کوفہ کے خطوط لکھنے کی بنیاد پر نہیں چلے۔ کیونکہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اہل کوفہ نے پوری امت میں صرف امام حسین ابن علی کو کیوں خطوط لکھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام آلریڈی میدان میں تھے، آپ ہی تو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یعنی خطوط لکھنے پر یہ کہنا کہ کوفہ والوں کے بلانے پر امام آئے، یہ بات غلط ہے۔ امام آلریڈی یزید کے خلاف قیام کیے ہوئے تھے، انہوں نے ایک اٹھے ہوئے امام کو بلایا ہے کہ آپ تو آلریڈی یزید کے خلاف ہیں ہی کھڑے ہوئے، اور تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، ہماری لہٰذا امید کا مرکز آپ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے امام کی طرف رجوع کیا اور امام کو خطوط لکھ کر بلایا۔ یہ تمام خطوط ان کی اہل بیت کے حوالے سے نہیں، صرف ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو یزید کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے امام کو بلایا اور امام پر باقاعدہ حجت تمام کی کہ دیکھیے ہم پس رہے ہیں اور ہم آمادہ ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب امام کے پاس امام نے مسلسل توجہ نہیں کی، مگر 20,000 سے زائد خطوط جب امام کے پاس آئے تو اب اگر امام اسے رسپونڈ نہ کرتے تو تاریخ ایک مختلف دھارہ اختیار کر لیتی کہ آخر جب بلایا جا رہا تھا تو کیوں نہیں گئے، اتنا اچھا موقع تھا، کیوں نہیں یزید کے خلاف سٹینڈ لیا۔ اس لیے امام اس طرف آئے، مگر یہ نہیں ہے کہ اہل کوفہ کی وجہ سے امام نے سٹینڈ لیا۔ اہل کوفہ کی دانش تو پھر مزید بڑھ جائے گی، نہیں، انہوں نے ایک اٹھے ہوئے امام کو، امام جانتے تھے، امام پہلے بیعت کا انکار کر چکے ہیں، بیعت کا انکار مدینے میں ہوا ہے، خطوط مکہ میں آئے ہیں، لہٰذا امام تو آلریڈی یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، کیونکہ وہ بہرحال سپاہی مزاج تھے اور ہمیشہ مفاد کی طرف جاتے تھے جہاں سے مال و دولت ملتا تھا، یہی مولا علی کے ساتھ ہوا۔ مولا علی انہیں صرف خدا کی خاطر لڑنے کو آمادہ کرتے تھے، انہیں لالچ تھے انعام کے، لہٰذا جب دوسری طرف سے لالچ پورا ہوتا تھا وہاں ہو جاتے تھے۔ یہی مولا حسن کی دفعہ ہوا اور یہی مولا حسین کی دفعہ ہوا کہ وہ ایک لمحے میں اپنے ایمان اور حوصلوں کو کھو گئے۔